بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد اور عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے، اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان کی روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سیدہ عالم نے نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردہ کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھی۔ آپ کا مکان مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع اور چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے نہیں آئیں، یا آپ کا وعظ سننے کے لیے مسجد میں کبھی تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔